السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹڈی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو صدقہ فطر کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو صدقہ فطر کی مقدار بتائیں گے۔ تو ناظرین، صدقہ فطر کی مقدار ایک مد غلے کا وزن 14 چٹان کے قریب ہوتا ہے اور 1 سا 3.5 سیر کے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا صدقہ فطر کے طور پر گیہوں 2.25 سیر یعنی 1 کلو 336 گرام دینا چاہیے، چونکہ گیہوں کا آٹا یا گیہوں کا ستو بھی گیہوں ہی کے مثل ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں بھی اسی مقدار میں دینی چاہیے۔ اب صدقہ فطر کس کی طرف سے ادا کرنا ہوگا؟ تو جو غلام خدمت کے لیے ہو اس کی طرف سے اس کے مالک پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ جو غلام تجارت کے لیے ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو غلام بھاگ جائے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ واپس آ جائے تو اس وقت دینا واجب ہوگا۔ اسی طرح اولاد اگر چھوٹی ہو اور مالدار نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کے باپ پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ہاں، اگر چھوٹی اولاد مالدار ہو تو پھر اس کا صدقہ فطر اس کے باپ پر واجب نہیں بلکہ اس کے مال میں دیا جائے گا۔ اور بڑی اولاد جس پر دیوانگی طاری ہو اس کا حکم بھی چھوٹی اولاد کی طرح ہے۔ اس طرح بڑی اولاد کی طرف سے باپ پر اور بیوی کی طرف سے خاوند پر ان کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی باپ اپنی ہوشیار اولاد کی طرف سے یا کوئی خاوند اپنی بیوی کی طرف سے ان کا صدقہ ان کی اجازت سے عذرا احسان و مروت ادا کرے تو جائز ہوگا۔ اس طرح ناظرین، کسی مسلمان پر اپنے کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، مگر صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ غلام کافر کا صدقہ فطر بھی اس کے مسلمان مالک پر واجب ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کی ثبوت میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے: صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ہی ادا کر دینا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے بھی پہلے خواہ 1 مہینے یا 1 مہینے سے بھی زیادہ پہلے دے دے تو جائز ہے۔ نماز عید کے بعد یا زیادہ تاخیر سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا، بہر صورت دینا ضروری ہے۔ ناظرین، صدقہ فطر کو اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ تقصیرات و کوتاہی اور گناہوں کی وجہ سے روزوں میں جو خلل واقع ہو جائے وہ اس کی وجہ سے جاتا رہے، نیز مساکین و غرباء عید کے دن لوگوں کے سامنے 10 سوال دراز کرنے سے بچ جائے اور وہ صدقہ لے کر عید کی مسرتوں اور خوشیوں میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائے۔ ناظرین، دارقطنی نے اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں کہ جو شخص صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرے گا اس کا صدقہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو شخص نماز عید کے بعد ادا کرے گا تو اس کا وہ صدقہ بس صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا۔